اس نے غلاف اتارا اور دیے کی روشنی میں بیٹھ کر قرآن کھولا۔ ورق الٹتے الٹتے قرآن میں سے ایک کاغذ نکلا۔ اس کی بیٹی کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، خدا ساتھ ہے، جنات موجود ہیں، پیغمبر برحق ہے، پیغمبر کا فرمان سنیں، ایمان تر و تازہ ہے۔ خطیب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کاغذ کا یہ ٹکڑا دیے کی لو پر رکھا اور جلا ڈالا۔ وہ پیغام سمجھ گیا تھا۔ پیغمبر سے اس کی مراد قید خانے کا یہ عہدیدار تھا۔ وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ آدمی سچا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی بات یعنی فرار پر عمل کریں، جنات موجود ہیں سے مراد یہ تھی کہ سائقہ کی حفاظت کے لیے آدمی موجود ہیں۔ جس وقت خطیب یہ پیغام جلا رہا تھا اس وقت اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سائقہ نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں قندیل تھی۔ باہر جو آدمی کھڑا تھا اسے اس نے پہچان لیا۔ سیف الدین کا باڈی گارڈ تھا جو سائقہ کی ملاقات کے وقت وہاں موجود تھا۔ اس نے سائقہ سے کہا کہ وہ اسے باپ کی ملاقات کے لیے قید خانے لے جانے آیا ہے اور اسے گھر واپس بھی لائے گا۔ سائقہ تیار تھی۔ چلنے لگے تو باڈی گارڈ نے سائقہ سے کہا، باپ کے ساتھ صرف خیر خیریت اور گھر کی باتیں کرنے کی اجازت ہوگی۔ کوٹڑی کی سلاخوں سے تمہیں 3 قدم دور کھڑا کیا جائے گا۔ کوئی ایسی بات نہ کرنا جو والی موصل غازی سیف الدین کے وقار کے خلاف ہو۔ باڈی گارڈ آگے آگے جا رہا تھا۔ سائقہ اس سے 2-3 قدم پیچھے تھی۔ دونوں خاموشی سے چلے جا رہے تھے۔ رات تاریک تھی۔ وہ اندھیری گلیوں میں سے گزرتے جا رہے تھے۔ وہ ایک گلی کا موڑ مڑے تو باڈی گارڈ رک گیا۔ اس نے پیچھے دیکھا۔ سائقہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ نہیں سنی تھی؟ باڈی گارڈ نے اس سے پوچھا۔ نہیں، سائقہ نے کہا، میں ہی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ میں نے کوئی اور آواز سنی تھی، باڈی گارڈ نے زیر لب کہا اور آگے چل پڑا۔ اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سائقہ نے پوچھا۔ کوئی اگر پیچھے سے آتا ہے تو آتا رہے۔ باڈی گارڈ نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ گلی ختم ہو گئی۔ اس سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ زمین اونچی نیچی تھی، کھڑنالے بھی تھے۔ قید خانہ اس طرف آبادی سے کچھ دور تھا۔ دونوں کھڈوں سے بچتے بچاتے جا رہے تھے۔ وہاں جھاڑیاں اور درخت تھے۔ باڈی گارڈ ایک بار پھر رک گیا اور پیچھے کو دیکھا۔ اسے پیچھے سے آہٹ سنائی دی تھی۔ اس نے تلوار نکال لی اور پیچھے کو گیا۔ 2-3 جھاڑیوں کے ارد گرد گھوم کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو تم نے پیچھے سے کسی کے پاؤں کی آواز سنی ہوگی، باڈی گارڈ نے سائقہ سے کہا۔ یہ آواز بڑی صاف تھی۔ سائقہ نے یہ آہٹ سنی تھی لیکن اس نے جھوٹ بولا۔ کہنے لگی، تمہارے کان بجتے ہیں۔ اگر یہ کسی کی آہٹ تھی ہی تو خرگوش یا کسی ایسے جنگلی جانور کی ہوگی۔ تم ان آہٹوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ میں تمہیں جو بات کہنے سے جھجکتا تھا وہ اب کہہ دیتا ہوں، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ تم بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکی ہو۔ تمہیں اپنی قیمت کا اندازہ نہیں۔ تمہیں کسی نے اغوا کر کے کسی امیر یا حاکم کے ہاں بیچ دیا تو وہ مالا مال ہو جائے گا۔ تم میری ذمہ داری میں ہو۔ کسی نے تمہیں مجھ سے چھین لیا تو والی موصل میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، میرے پیچھے نہ رہو۔ سائقہ اس کے ساتھ ہو گئی۔ کچھ آگے جا کر پگڈنڈی شروع ہوتی تھی۔ وہ وہاں تک چلے گئے اور پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ تھوڑا آگے اس پگڈنڈی سے ایک اور راستہ نکلتا تھا جو کسی اور طرف جاتا تھا۔ باڈی گارڈ سائقہ کو اس راستے پر لے گیا۔ چند ہی قدم آگے گئے ہوں گے کہ انہیں کسی کے دوڑتے قدموں کی آواز صاف سنائی دی جو فوراً ہی خاموش ہو گئی۔ کوئی پیچھے سے دوڑتا آیا اور دائیں کو چلا گیا۔ باڈی گارڈ نے ایک سایہ ایک درخت کے پیچھے غائب ہوتا دیکھ لیا تھا۔ وہ تلوار سونت کر اس درخت کی طرف دوڑا۔ پیچھے اسے سائقہ کی گھٹی ہوئی چیخ سنائی دی۔ کسی نے سائقہ کے اوپر بوری کی طرح کا ٹھیلا ڈال دیا اور اس سے پہلے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تھا۔ باڈی گارڈ کو اندھیرے میں اتنا ہی نظر آیا کہ جہاں سائقہ اکیلی گئی تھی وہاں 2 سائے اچھل کود کر رہے ہیں۔ وہ اس کی طرف دوڑنے ہی لگا تھا کہ عقب سے کسی نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس کے بھی منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا اور اوپر سے بوری کی طرح کا تھیلا اس پر چڑھا دیا گیا۔ وہ تنومند جنگجو تھا لیکن اسے جکڑنے والے تعداد میں زیادہ تھے اور وہ بھی طاقتور اور اپنے فن کے استاد تھے۔ ادھر سائقہ کو دوہرا کر کے تھیلے میں ڈال کر تھیلے کا منہ بند کر دیا گیا۔ ادھر باڈی گارڈ کو اسی طرح کے تھیلے میں بند کر دیا گیا۔ انہیں پکڑنے والے انہیں اٹھا کر چل پڑے۔ آگے جا کر ایک تھیلا پیٹھ پر اٹھا لیا۔ اندھیرے میں پاس سے گزرنے والوں کو بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ 2 انسانوں کو اغوا کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ وہ ایک اندھیری گلی میں چلے گئے اور کچھ دور جا کر ایک تنگ و تاریک مکان میں داخل ہو گئے۔ اندر جا کر وہ سائقہ کو ایک کمرے میں اور باڈی گارڈ کو دوسرے کمرے میں لے گئے۔ الگ الگ کمروں میں تھیلوں کے منہ کھول دیے گئے۔ سائقہ تھیلے سے نکلی تو اس کے منہ سے کپڑا نکال دیا گیا۔ کمرے میں دیا جل رہا تھا۔ سائقہ کو 2 آدمی کھڑے نظر آئے۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے یہ کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ محفوظ طریقہ یہی تھا، کمرے میں کھڑے 2 آدمیوں میں سے ایک نے جواب دیا۔ راستے میں کوئی بھی تمہیں ہمارے ساتھ چلتا دیکھ سکتا تھا۔ یہ ضروری تھا کہ تمہیں بھی چھپا کر لایا جائے۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم یہ طریقہ اختیار کرو گے؟ سائقہ نے پوچھا۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ یہ تم نہیں ہو، کوئی ڈاکو ہیں اور مجھے سچ مچ اغوا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے طریقے کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، دوسرے آدمی نے کہا۔ کیا تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھے کہیں اور لے جا رہا تھا؟ سائقہ نے پوچھا۔ یہ یقین تو ہمیں اسی وقت ہو گیا تھا جب تم اس کے ساتھ گھر سے نکلی تھی، ایک آدمی نے جواب دیا۔ اگر وہ تمہیں واقعی قید خانے میں لے جا رہا تھا تو چھوٹا اور سیدھا راستہ دوسری طرف تھا۔ وہ کھڑنالوں کے ویرانے میں تمہیں لے گیا اور پگڈنڈی سے ہٹ کر ایک اور راستے پر چل پڑا۔ ہمیں پختہ یقین ہو گیا کہ وہ تمہیں کہیں اور لے جا رہا ہے۔ اس نے کئی بار تمہارے قدموں کی آہٹ سنی تھی۔
سائقہ نے کہا، ایسی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے، اندھیرے میں فاصلے کا اندازہ نہیں ہوتا، ہم تم دونوں کے تعاقب میں دور نہیں تھے، دور تک نظر نہیں آتا تھا، اس لیے تمہارے قریب رہنا ضروری تھا۔ سائقہ کے چہرے پر اطمینان تھا، وہ باڈی گارڈ کے ہاتھوں لاپتہ اور ذلیل و خوار ہونے سے بال بال بچ گئی تھی۔ دوسرے کمرے میں باڈی گارڈ کو تھیلے میں سے نکال کر اس کے منہ سے کپڑا نکالا گیا، اس کے سامنے 3 نقاب پوش کھڑے تھے، اس کی تلوار انہی نقاب پوشوں کے پاس تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے بڑے روب سے نقاب پوشوں سے کہا۔ میں والی موصل کا خصوصی محافظ ہوں، تم سب کو سزائے موت دلاؤں گا، مجھے جانے دو۔ والی موصل کی حفاظت اب خدا ہی کرے تو کرے، ایک نقاب پوش نے کہا۔ تم اپنی حفاظت کی فکر کرو، اس لڑکی کو تم کہاں لے جا رہے تھے؟ قید خانے میں اس کے باپ سے ملاقات کرانے لے جا رہا تھا، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ یاد رکھو، جس لڑکی کو تم نے اغوا کیا ہے اسے تم ہضم نہیں کر سکو گے، یہ خطیب ابن المخدوم کی بیٹی ہے اور والی موصل غازی سیف الدین نے اپنا خصوصی محافظ اس کے لیے بھیجا تھا۔ اس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ لڑکی لاپتہ ہو گئی تو والی موصل شہر کے گھر گھر کی تلاشی لے گا، تم شہر سے نکل نہیں سکو گے۔ تھوڑی دیر بعد غازی سیف الدین کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا محافظ اور خطیب کی بیٹی لاپتہ ہیں، شہر کی ناکہ بندی فوراً کر دی جائے گی۔ لڑکی کہاں ہے؟ سنو دوست، ایک نقاب پوش نے کہا، لڑکی یہی ہے، اسے اغوا نہیں کیا گیا، اسے اغوا ہونے سے بچایا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ والی موصل سیف الدین کے لیے یہ لڑکی بہت اہم ہے اور وہ اس کی تلاش میں اپنی پوری فوج لگا دے گا، کیونکہ لڑکی خوبصورت اور نوجوان ہے اور اس کا باپ قید خانے میں بند ہے۔ وہ سیف الدین کو دھتکار آئی تھی، پھر اس نے لڑکی کو ملاقات کے لیے اجازت دے دی اور کہا کہ اسے ایک آدمی اپنے ساتھ لے جانے آئے گا۔ ملاقات کا وقت رات کا رکھا گیا۔ تم بتا سکتے ہو کہ ملاقات دن کو کیوں نہیں کرائے گی؟ لڑکی نے ہمیں بتایا، ہم نے اس کی حفاظت کا انتظام کر لیا۔ تم اسے گھر ہی سے غلط راستے پر لے چلے تو ہم تمہارے تعاقب میں چل پڑے۔ تم نے 2-3 بار رک کر پیچھے دیکھا تھا، وہ ہم ہی تھے۔ تم نے جنہیں جھاڑیوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی ہم ہی تھے۔ ہم تو دن کی روشنی میں کسی کو نظر نہیں آتے۔ تم نے اس لڑکی پر ظلم کیا ہے، باڈی گارڈ نے کہا۔ میں اسے اس کے باپ کے پاس لے جا رہا تھا، تم اسے اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ ایک نقاب پوش نے تلوار کی نوک اس کی شہرک پر رکھ کر ذرا سی دبائی اور کہا، تم اسے سیف الدین کے لیے لے جا رہے تھے۔ ہم جانتے ہیں تمہارا والی موصل کتنا رحم دل ہے، جس نے خطیب تک کو قید کرنے سے گریز نہیں کیا اور اب اس کی بیٹی کو ملاقات کی اجازت دے رہا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ محترم خطیب کا جرم کیا ہے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ یہ عالم موصل میں تنہا نہیں ہے، وہ قید خانے میں ہے تو اس کی بیٹی تنہا نہیں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم سیف الدین کا تختہ الٹ دیں گے، اس کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، ہم اسے کسی بھی وقت قتل کر سکتے ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیں سختی سے حکم دے رکھا ہے کہ کسی کو حسن بن صباح کے فدائیوں کی طرح قتل نہ کرنا۔ ہم میدان میں للکارتے اور قتل کرتے ہیں۔ تم صلاح الدین ایوبی کے آدمی ہو؟ باڈی گارڈ نے پوچھا۔ ہاں، نقاب پوش نے جواب دیا، ہم جانباز دستے کے سپاہی ہیں۔ اس نے تلوار کی نوک اس کی شہرک پر اور زیادہ دبائی تو باڈی گارڈ کی پیٹھ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ نقاب پوش نے کہا، تم سیف الدین کے خصوصی محافظ ہو اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہو، تم اس کے رازدان ہو، لڑکیاں اغوا کر کے اسے دیتے ہو۔ پوری تفصیل سے بتاؤ کہ سلطان ایوبی کے خلاف اس کے ارادے کیا ہیں۔ اگر بتانے سے انکار کرو گے یا یہ کہو گے کہ تمہیں کچھ علم نہیں تو تمہارا حال وہی کیا جائے گا جو سیف الدین قید خانے میں اپنے مخالفین کا کیا کرتا ہے۔ اگر تم سپاہی ہو تو اچھی طرح جانتے ہوگے کہ حاکم اور بادشاہ کے سامنے ایک محافظ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ میں اس کے ارادوں سے متعلق کیا بتا سکتا ہوں؟ ایک نقاب پوش نے اس کا سر ننگا کر کے اس کے بال مٹھی میں لے کر مروڑے اور جھٹکا دے کر اسے ایک طرف جھکا دیا، دوسرے نے اسے ٹانگوں سے گھسیٹ کر گرا دیا۔ ایک نقاب پوش اس کے پیٹ پر کھڑا ہو گیا، وہ 2-3 بار اس کے پیٹ پر اچھلا تو باڈی گارڈ کے دانت بجنے لگے، پھر اسے مختلف اذیتوں کا ذرا ذرا ذائقہ چکھایا گیا اور اسے کہا گیا کہ وہ وہاں سے زندہ نہیں نکل سکے گا۔ مجھے اٹھنے دو، اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ اسے اٹھایا گیا، اس نے کہا، سیف الدین سلطان ایوبی کے خلاف لڑنا چاہتا ہے، یہ کوئی راز نہیں۔ ایک نقاب پوش نے کہا، ہمیں بتاؤ وہ کب اور کس طرح لڑنا چاہتا ہے؟ کیا وہ حلب اور حزن کی فوجوں کے ساتھ اپنی فوج شامل کرے گا یا الگ لڑے گا؟ فوج دوسری فوجوں میں شامل کرے گا، باڈی گارڈ نے جواب دیا، لیکن ایسی چال چلے گا کہ اس کی فوج کی فتح الگ تھلگ نظر آئے گی۔ حلب اور ہرن والوں پر اسے بھروسہ نہیں ہے۔ اپنے سالاروں کو اس نے کیا ہدایات دی ہیں؟ ایک نقاب پوش نے پوچھا۔ اس کا منصوبہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو پہاڑی علاقے میں محصور کر لیا جائے گا، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ فوج کس راستے سے جائے گی؟ قرون ہمات کی طرف سے، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ صلیبی کتنی مدد دے رہے ہیں؟ صلیبیوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے، باڈی گارڈ نے جواب دیا، لیکن سیف الدین انہیں بھی دھوکہ دے گا۔ صلیبی فوج کے چند ایک کمانڈر موصل کی فوج کو تربیت دے رہے ہیں۔ یہ نقاب پوش اور وہ 2 آدمی جو دوسرے کمرے میں سائقہ کے ساتھ تھے سلطان ایوبی کے چھاپہ مار جاسوس تھے۔ ان کا رابطہ خطیب ابن المخدوم کے ساتھ تھا، بلکہ خطیب ان کا نگران اور سربراہ تھا۔ یہ گروہ سلطان ایوبی کے لیے آنکھوں اور کانوں کا کام کرتا تھا۔ موصل سے جو بھی اطلاع وہ حاصل کرتے تھے سلطان ایوبی کے جنگی ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیتے تھے۔ موصل میں وہ مختلف کام دھندہ، ملازمت اور دکانداری کرتے تھے۔ خطیب قید ہو گیا تو یہ رات کو باری باری خطیب کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔
उन लड़कियों ने जो सायका के घर उसे तन्हा समझकर सोने आई थीं, उन्हीं के साए हरकत करते देखे थे। सायका ने इन लड़कियों को ये नहीं बताया था कि ये साए से इंसान हैं। उसने ऐसा तासुर दिया था जैसे ये जिन्नात हैं। इन आदमियों को मालूम था कि सायका सैफुद्दीन के पास बाप से मुलाकात की इजाज़त लेने गई है। वापस आकर उसने इनमें से एक आदमी को बता दिया था कि रात को एक आदमी उसे कैद खाने में ले जाने के लिए आएगा। उसने ये भी बता दिया था कि सैफुद्दीन ने उसके साथ नारवा बातें की और उसे अपने अक़्द में लेने की पेशकश की थी। उस आदमी ने अपने गिरोह को बताया। ये सब बहुत ज़हीन थे। उन्हें शक हुआ कि सायका को किसी और तरफ ले जाकर उसे गायब कर दिया जाएगा। चुनाचे सूरज गुरूब होने के बाद 5 आदमी सायका के घर में जाकर छुप गए थे। सायका बॉडीगार्ड के साथ गई तो ये आदमी उनके ताक़ुब में चल पड़े। आगे जाकर उनका शक सही साबित हुआ। उन्होंने कामयाबी से सायका को बचा लिया और बॉडीगार्ड को भी पकड़ लाए जो सैफुद्दीन का राजदान था। उन्होंने फौजी अहमियत के बहुत से राज उससे उगलवा लिए। उनमें ये राज अहम था कि सैफुद्दीन के भाई इज्जुद्दीन ने फौज को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से को अपनी कमान में रखा है। ये हिस्सा महफूजा के तौर पर इस्तेमाल होगा, यानी उसे बाद में ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा। पहले हमले की क़यादत सैफुद्दीन को करनी थी। दूसरी अहम बात जो मालूम हुई थी वो ये थी कि हलब से गमगश्तगीन और सैफुद्दीन के यहाँ एलची ये पैगाम लेकर गए हैं कि तीनों फौजों को मुश्तरका कमान में रखा जाएगा और सलीबियों की मदद पर ज्यादा भरोसा न किया जाए। बाकी मालूमात भी अहम थी। बॉडीगार्ड ने ये मालूमात उगल कर कहा कि उसे रिहा किया जाए। निकाब पोशों ने उसे रिहाई के वादे पर टाल दिया। सायका को इसी कमरे में रहने दिया गया। उसे उसके घर रखना मुनासिब नहीं था। बॉडीगार्ड को इस मकान की एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। हरन और हलब से तकरीबन 50 मील दूर सलीबी फौज का जंगी हेडक्वार्टर था, जहां ज्यादा सरगर्मियां जासूसी के मुताल्लिक थी। वहां जो सलीबी हुक्मरान और कमांडर थे वो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ खुली जंग लड़ने के बजाय उनके मुसलमान मुखालिफिन को मुत्तहिद करके उनके खिलाफ लड़ाने की स्कीमें बना रहे थे और उन पर अमल भी कर रहे थे। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि उन्होंने मुसलमानों के बड़े बड़े उमरा को अपने फौजी मुशीर दे रखे थे, जो उन्हें जंगी मशवरे देने के अलावा फौजों को जंगी तरबियत भी देते थे। अपनी असल नीयत पर पर्दा डालने के लिए वो मुसलमान उमरा को ऐशो इशरत का सामान भी मुहैया करते रहते थे। उनके जासूस भी इन उमरा के दरबारों में मौजूद रहते और अपने हेडक्वार्टर को खबरें भेजते रहते थे। हरन से गमगश्तगीन का एक सलीबी मुशीर अपने इस जंगी हेडक्वार्टर में पहुंचा। उस वक्त सलीबियों के 2 मशहूर जंगजू हुक्मरान रेमंड और रेजिनाल्ड वहां मौजूद थे। रेमंड सोएम और रेजिनाल्ड, जिसका पूरा नाम एंटनी रेजिनाल्ड था, ये दोनों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ साजिशों में मसरूफ थे। रेमंड सोएम वो हुक्मरान था जिसे हाल ही में सुल्तान अय्यूबी ने एक बरवक्त और बर्क रफ्तार चाल चलकर भगा दिया था, और रेजिनाल्ड वो मशहूर सलीबी हुक्मरान था जिसे नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मार्के में जंगी कैदी बना लिया था। उसे और दीगर सलीबी कैदियों को हरन में गमगश्तगीन के हवाले कर दिया गया था। उस वक्त गमगश्तगीन खिलाफत बगदाद का एक कलादार था। जंगी फौत हो गए तो उस कलादार ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और सलीबियों के साथ दोस्ती गहरी करने के लिए रेजिनाल्ड जैसे कीमती कैदी को तमाम सलीबी कैदियों समेत रिहा कर दिया गया। नूरुद्दीन जंगी ने कहा था कि रेजिनाल्ड के एवज वो सलीबियों से अपनी शर्तें मनवाएंगे। जंगी फौत हो गए तो उमरा ने अयाशी और हुकूमत के नशे में उनके तमाम तर मंसूबे उलट कर दिए और सलीबी सल्तनत इस्लामिया की बुनियादों में उतरना शुरू हो गए। और उनसे सलीबी मुशीर जो दरअसल जासूस था रेमंड और रेजिनाल्ड के पास पहुंचा और हरन के ताज़ा वाक़यात की तफसीली रिपोर्ट दी। उसने कहा, हलब से अल-मुल्क साले ने गमगश्तगीन और सैफुद्दीन को तोहफ़ों के साथ पैगाम भेजे हैं कि वो अपनी फ़ौज उसकी फ़ौज के साथ मुश्तरका कमान में दे दें। वहाँ यह अजीब वाक़या हुआ है कि गमगश्तगीन के 2 सालारों ने और उनके काजी को कत्ल कर दिया और 2 लड़कियों को जो हलब से अल-मुल्क साले के पैगाम के साथ तोहफ़े के तौर पर भेजी गई थीं भगा दिया। फिर उन्होंने एतराफ़ किया है कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के हामी हैं और उसी के लिए ज़मीन हमवार कर रहे थे। ये दोनों सालार सगे भाई हैं और हिंदुस्तान से आए हैं। दोनों को गमगश्तगीन ने कैद खाने में डाल दिया है। उससे एक ही रोज़ पहले हमारा एक साथी मुशीर गमगश्तगीन के घर में एक दावत के दौरान पुरअसरार तरीके से कत्ल हो गया है। अगले दिन मालूम हुआ कि गमगश्तगीन के हरम की एक लड़की और उसका एक बॉडीगार्ड लापता है। सलीबियों की इस कॉन्फ्रेंस में कहकहा बुलंद हुआ और कुछ देर तक सब हंसते रहे। रेमंड ने कहा, यह मुसलमान कौम इस कदर जिनसियत पसंद हो गई है कि इसके हुक्मरान और उमरा और वज़रा जंग और सियासत के फैसले भी जिनसी लज्जत परस्ती से मगलूब होकर करते हैं। ज़रा गौर करो कि गमगश्तगीन जैसे जाबिर और जंगजू कलादार की फ़ौज की आला कमान जिन 2 सालारों के पास थी वो दोनों उसके दुश्मन सलाहुद्दीन अय्यूबी के कैंप के सालार थे। मुझे यकीन है कि इन दोनों ने तोहफे में आई हुई लड़कियों की खातिर काजी को कत्ल किया होगा और लड़कियों को सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास भेज दिया होगा और ख़ुद कैद हो गए। गमगश्तगीन के हरम की जो लड़की लापता हो गई है वो उस मुहाफिज ने भगाई होगी और हमारा आदमी मालूम नहीं किस चक्कर में कत्ल हो गया है। मुसलमान उमरा कलादार और हाकिमों के हरमों की मुक़य्यद दुनिया बड़ी पुरअसरार दुनिया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यह कौम ऐशो इशरत और लज्जत परस्ती से तबाह होगी। मैं 2 बातें कहूँगा। एक और सलीबी ने कहा, यह सलीबी अपनी अफवाज की इंटेलिजेंस का सरबराह था। उसने कहा, आपने कहा है कि तोहफे में आई हुई लड़कियां हरम से भागकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास भेज दी गई होंगी। मैं ये तस्लीम नहीं करता। मैं जासूसी का माहिर हूँ।
دشمن کے فوجی راز حاصل کرنے کے علاوہ میرے شعبے کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن کے فوجی قائدین اور دیگر اعلیٰ حکام کے ذاتی کردار اور جنگی چالوں کے متعلق بھی معلومات حاصل کریں اور اپنی فوج کو آگاہ کریں۔ میں آپ کو پورے وثوق سے بتاتا ہوں کہ عورت اور شراب کے معاملے میں صلاح الدین ایوبی پتھر ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ آپ اسے زہر دے کر نہیں مار سکتے، نہ اسے کسی حسین لڑکی کے جال میں پھانس کر فدائیوں سے قتل کرا سکتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا اٹل اصول ہے کہ جو انسان ذہنی عیاشی کا عادی نہ ہو، اس کا عزم پختہ ہوتا ہے اور جو مہم ہاتھ میں لیتا ہے اسے سر کر کے ہی دم لیتا ہے۔ آپ کے دشمن صلاح الدین ایوبی میں یہی خوبی ہے۔ یہ اسی کا اثر ہے کہ اس کا دماغ پورا کام کرتا ہے اور وہ ایسی چالیں چلتا ہے جو آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتی اور آپ کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ جہاں تک میں نے اس کے متعلق معلومات حاصل کی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جسمانی ضروریات سے بے نیاز ہے۔ اس نے یہی خوبی اپنی فوج میں پیدا کر رکھی ہے، ورنہ صحرا میں لڑنے والے سپاہی برف پوش وادیوں میں اور پہاڑوں میں اس یخ موسم میں کبھی نہ لڑ سکتے۔ جب تک آپ اپنے ہاں بھی یہی خوبی پیدا نہیں کریں گے، اپنے دشمن کو، جسے آپ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسرے مسلمان عمرا، وزراء اور حکمرانوں میں جو زن پرستی پیدا ہو گئی ہے، وہ میرے شعبے کا کمال ہے۔ یہودی دانشوروں نے ایک صدی سے زیادہ عرصے سے مسلمانوں کی کردار کشی کی مہم چلا رکھی ہے۔ یہ دراصل ان کی کامیابی ہے کہ ہم نے لڑکیوں اور زر و جواہرات کے ذریعے مسلمان سربراہوں کا کردار ختم کیا ہے۔ ہم تو انہیں اخلاقی لحاظ سے تباہ کرنے کے لیے حسین اور تیز ترار لڑکیاں باقاعدہ تربیت کے ساتھ ان کے ہاں تحفے کے طور پر بھیجتے ہیں۔ ان بدبختوں نے آپس میں بھی لڑکیوں کو بطور تحفہ بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔ ان کے ہاں قومی کردار ختم ہو چکا ہے۔ یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے ان کے درمیان تفرقہ اور بادشاہی کا لالچ پیدا کر دیا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔